أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ تم سب سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کرنا پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر ادا کرو تو تمہاری شکر گزاری اسے پسند ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. جو کچھ تم کام کرتے رہے ہو وہ اس سے تمہیں آگاہ کرے گا. یقیناً وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کرنے کے بعد مختلف چیزوں کو دوسری چیزوں پر فوقیت بخشی ہے. بعض مخلوقات کو دوسری مخلوقات پر مرتبہ عطا کیا ہے. دن اور مہینوں میں سے بعض دنوں مہینوں کو دوسرے دن اور مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. رمضان کا مہینہ یہ سال کے مہینوں کا سردار ہے. اس کی فضیلت اور مقام و مرتبہ باقی مہینوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے لیے اپنا آخری پیغام قرآن مجید نازل فرمایا، جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے. اور جس رات میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے نام ہی قدر والی رات عطا کر دیا، اور بتایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کا وقت زیادہ دیا، عمریں زیادہ تھیں، زیادہ سال رہے، وہ زیادہ عمل کرتے رہے. میری امت کو عمریں تھوڑی ملی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میری اکثر امت 60 سے 70 کے درمیان ہوگی. بزرگوں آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، کندھے نہ کھلائیں گے. ہاں پیچھے جگہ ہے، بیٹھ جائیں. ساری مسجد کھلی ہے انشاءاللہ. 60 سے 70 کے درمیان عمر ہوگی. ظاہر ہے جہاں 1000 سال عمر ہو، 500 سال ہو، 600 سال عمر ہو، اس کے مقابلے میں 60-70 سال عمر کیا ہے؟ 10واں حصہ یا اس سے بھی کم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو خسارہ لاحق ہو سکتا تھا عملوں میں، دوسری امتوں کے مقابلے میں تھوڑا وقت ملنے کی وجہ سے جو اعمال میں کمی واقع ہو سکتی تھی اور ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کمی کے ازالے کے لیے اس امت کو یہ ایک رات ہی 1000 مہینوں سے افضل عطا فرمائی. تو یہ بڑی قدر و منزلت والا مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے. دعاؤں کی ضرورت ہے ہر لمحے، ہر دن، صبح و شام. اے اللہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرما دے.
ہمیں اس کے قریب لے جا اور یہ مہینہ ہماری زندگی میں پھر لے آ۔ اس کی قدر کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی جو اللہ کی اپنی قدر ہے، اللہ کی شان اور عزت ہے، اس حوالے سے فرمایا۔ قرآن مجید میں یہ 3 مقامات پر اللہ نے کہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر ہونی چاہیے تھی لوگوں نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ خود جو عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں میں جو باتیں انسانوں نے محفوظ کر رکھی ہیں، چھپا رکھی ہیں، نہ صرف انہیں جانتا ہے بلکہ جو باتیں ابھی انسان کے دل دماغ میں نہیں آئی ہوتی اللہ کو ان کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ یعلم السر واخفی، جو چیز انسان نے خود چھپائی ہے سینے میں دل میں اسے بھی جانتا ہے، اور جو ابھی بعد میں انسان کے دل میں اس کے سینے میں آنے والی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانتے ہی نہیں ہیں، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے کی ہی نہیں ہے جیسے قدر کرنی چاہیے۔ انسان جتنی مرضی دعوے کرتا رہے کہ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بڑی اس نعمت کی قدر کرنے والا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے ہم رب کا شکر ادا کر نہیں سکتے، رب کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو عزت، فوقیت، مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ اس مہینے میں پچھلے زندگی بھر، ایک تو یہ ہے پچھلے سال سے اس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے رمضان تک انسان کی تقصیریں اور گناہ اس رمضان کے روزوں کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سال کے جتنے بھی گناہ ہیں رمضان کے روزے رکھنے سے، وہ گناہ، وہ تقصیریں جو صغیرے گناہ ہیں، بھول چوک ہے، لغزشیں ہوئیں، غیر ارادی طور پر انسان سے کمی کوتاہی، کوئی اتار چڑھاؤ رہا، وہ محض روزے رکھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو اتنا عظیم مہینہ ہو، اور پھر ایسا مہینہ جسے مہمان مہینہ کہا جاتا ہے، یہ مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے۔ اور یہ جو عام مہمان ہیں، ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں تو مہمان اگر زیادہ تھکا ہوا ہو، دور دراز کا سفر طے کر کے آئے، اس کا خود بھی جی چاہتا ہے کہ میرا میزبان مجھے کچھ کھلائے پلائے، یا اگر بے تکلفی آپس میں کہتا ہے لاؤ بھائی کچھ کھلاؤ پلاؤ تمہارے پاس مہمان آئے ہیں، یا میزبان خود بھی چاہتا ہے، جو خاص طور پر صحیح ایمان والا شخص ہے، ایماندار شخص۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خوب عزت کرے، تواضع کرے۔ میں رات اپنے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید جہاد آبادی حفظ اللہ کے پاس تھا، انہوں نے شیخ الحدیث مولانا عبد المنان صاحب نور پوری رحمہ اللہ کے متعلق بتایا کہ میرے پاس 3 شخص آئے، کہنے لگے ہم حافظ عبد المنان صاحب کے پاس ملنے کے لیے گئے، عشاء کے خود نماز کے قریب وقت تھا، شاید نماز ہو گئی، تو حافظ صاحب ہم بیٹھے انتظار کرتے رہے، ملاقات کرنے کے بعد کافی انتظار کیا، کافی لمبا انتظار کیا، کافی دیر کے بعد آئے۔ یہ پرانی بات ہے، تو حافظ، جو لوگ جانتے ہیں کہ حافظ صاحب سرفراز کرونی گجرانوالے میں رہتے تھے اور وہاں سے شہر کا فاصلہ کافی زیادہ ہے، تو واپس آیا تو کوئی سامان پکڑا ہوا تھا، کہنے لگے آپ جب تشریف لائے تو مجھے حدیث یاد آ گئی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو میں آپ کے لیے وہ شہر سے کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ مہمان کی عزت ہے ایماندار کے نزدیک، اور مہمان کو کھلانا پلانا ہے، مہمان کو دینا ہے۔ مہمان بھی چاہتا ہے اگر وہ تھکا ہوا ہے، دور دراز سے آیا ہے، اس کے دل میں خواہش بھی ہوگی، پیاس لگی ہے، تھکاوٹ ہوئی ہے، بستر چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، لیکن مہمان وہ آئے
جو کچھ لینے کی بجائے بہت کچھ نہیں سب کچھ انسان کو دینے کے لیے آ رہا ہو تو کیا اس کی قدر نہیں ہونی چاہیے؟ یہ میں اور آپ ہر دوسرے ہفتے یا مہینے کہہ لیں اخباروں میں پڑھتے ہیں، حکومتوں کے وفد، سربراہان مملکت دوسرے ملکوں کے دورے کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کی بد نصیبی یہ ہے کہ جو بھی قرآن آتا ہے وہ جس کسی ملک میں جاتے ہیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب کچھ دینے والا باہر سے آتا ہے، پیسے دینے والا، جیبیں بھرنے والا، تو بچھے جاتے ہیں ان کے نیچے، پیسے دینے آ رہے ہیں، ان کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹکے دینے ہیں۔ تو جو دینے والا ہے اس کی قدر کرتے ہیں، ٹکے بھی وہ جن کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن یہ مہمان مہینہ رمضان یہ کیا دینے کے لیے آتا ہے؟ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کو کیا کچھ دیتا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح، جب مہینہ مکمل ہوتا ہے اللہ اپنے کتنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان کرتا ہے، فرشتوں کو گواہ بناتا ہے عید والے دن، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مزدوری پوری کی ہے اور ان کا انعام یہ ہے کہ میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور یہ جہنم سے آزادی ذرا سوچے تو صحیح، تصور کریں جہنم سے آزادی کیا ہے، کتنی خوفناک اور خطرناک ہے وہ جگہ۔ اس کی جو تفصیلات قرآن یا حدیث میں آئی ہیں، اس کی ہولناکیاں، اس کی خطرناکیاں، ان کو سمجھنے کے لیے صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص فوت ہو گیا، قبر میں جب اس کا حساب کتاب شروع ہوا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو جہنم کی آگ کے بنے ہوئے 100 کوڑے مارو، اس کو 100 کوڑے۔ ڈر گیا بڑا، اللہ سے معافی مانگنے لگا، منت یا اللہ میری سزا میں کمی کر دے۔ اس کی منت سماجت نے کام کرنا شروع کیا، اللہ کو رحم آیا، ایک ایک کوڑا کم کرتے 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 بالآخر صرف ایک کوڑا رہ گیا، 99 معاف ہو گئے، 99 کوڑے معاف، ایک رہ گیا۔ اس نے کہا چلو بس ٹھیک ہے، ایک کوڑا کافی، ایک ہی رہ گیا۔ جب وہ ایک کوڑا اس کو مارا گیا، اس کی ساری قبر جہنم کی آگ سے بھر گئی تھی، صرف ایک کوڑا۔ اتنا خوفناک ہے وہ جہنم کا ایک کوڑا، اور جہاں لابثین فیہا احقابا والا معاملہ ہو، مدتوں انسانوں کو اس میں ڈال دیا جائے، اور دنوں کی، راتوں کی، گھنٹوں کی گنتی بھی ختم ہو کر رہ جائے، وہاں انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، ٹھنڈک نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، پینے کو کچھ نہیں ملے گا، الا حمیما وغساقا، اگر ملے گا جہنم کا کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ اور خون گندا نکلے گا بہا ہوا، وہ اکٹھا کر کے ان کو پلایا جائے گا۔ اور جب منہ کے پاس لائیں گے، قرآن و حدیث میں یہ باتیں ہیں، جب منہ کے پاس وہ لائیں گے پینے والی چیز، مانگ رہے ہوں گے پینے کے لیے، پہلے بھی وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، لیکن وہ مشروب جو ان کے چہرے کے قریب لایا جائے گا مزید اتنا گرم ہوگا کہ ان کے چہرے کی ساری کھال ادھڑ کے اس کے اندر گر جائے گی۔ اس جہنم کی بات کر رہے ہیں، اس جہنم سے آزادی اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی بدولت، اس کی قدر کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے دن بھر اسے بھوکا پیاسا رکھا، قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگایا اور تھک گیا مجھے سن سن کے، پڑھ پڑھ کے، یا اللہ اس کے بارے میں سفارش کرتے ہیں اس کو معاف کر دے۔ اور یہ ہر دعوے دار کو سفارش نہیں ملے گی، این سعادت بزور بازو نیست، یہ خام خانی ملے گی، اس کے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس روزے کی، اس مہمان کی، اس مہینے کی قدر کی ہوگی۔ یہ قدر کرنے والوں کو کتنا قیمتی موقع ہے۔ یہ جو مختلف کاروباری لوگ ہیں، آپ میں بہت سارے لوگ ہوں گے یقیناً، انہیں سال بھر کے دوران کاروبار کے لحاظ سے زیادہ اچھا وقت، موسم و سیزن کون سا ہے سب کو پتہ ہے،
ہر کاروبار کے الگ سیزن ہوتے ہیں. پھر دن بھر میں کاروبار کے عروج پر جانے کے خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، اسے لوگ پرائم ٹائم کہتے ہیں. یہ بڑے بڑے کاروباری ادارے لوگ جو اپنی تشہیری مہم چلاتے ہیں، ٹی ویوں پر، مختلف ٹی وی چینلز پر، وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کا پرائم ٹائم کون سا ہے، کس وقت میں ہمارا وہ جو ایڈ ہے، ہماری مشہوری ہے، وہ زیادہ لوگ سنیں گے، وہ زیادہ پیسے دے کے زیادہ نفع کمانے کے لیے وہ اس وقت کے اندر اپنے ایڈ لگاتے ہیں. اخباروں کے اندر کون سے صفحات زیادہ قیمتی ہیں اور ہمارے کاروبار کو زیادہ نفع دے سکتے ہیں، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. لیکن ہمیں کیا پتہ ہے کہ کیا قیمت ہے ان گھڑیوں کی، ان لمحات کی قیمت کیا ہے، ان کی قدر و قیمت کیا ہے، اور کیسے قدر پڑے گی اللہ کے ہاں. کہ یہ روزہ خود بول پڑے اللہ کے ہاں، قرآن خود گواہی دینے کے لیے اللہ کے ہاں کھڑا ہو جائے، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں، اس نے میرے ساتھ سلوک ٹھیک کیا تھا. روزہ خود کہنے لگ جائے، یا اللہ اس نے میرا صحیح استقبال بھی صحیح کیا اور مجھے الوداع بھی ٹھیک طریقے سے کی. اس سے قیمتی لمحات، اس سے قیمتی گھڑیاں یہ اس پورے سال کے اندر نہیں ہیں. انہیں بڑے لوگ دن بھر میں فارغ ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں کہتے ہیں یہ مندی کا رجحان ہے، گاہک کوئی نہیں آتا ہے، گرمی بڑی ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں، بیٹھے موبائل پہ ویڈیو گیمیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کئی لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی رمضان سارا فارغ ہوتا ہے تو سال بھر میں کچھ ناولز وہ متعین کیے ہوتے ہیں کہ وہ رمضان کے اندر چھٹی ہے سارے کاموں کی، تو رمضان میں ناول پڑھتے ہیں. کچھ فلمیں ڈرامے ایسے متعین کر رکھے جی رمضان میں کھلا ٹائم ہوگا، رمضان میں دیکھیں گے. کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا، یعنی رمضان اس مقصد، ہاں کچھ تلاوت قرآن بھی کر لیتے ہیں، کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں، ساتھ اپنی طرح سے بیلنس کرتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے بیلنس ہو گیا ہے. وہ اتنا قیمتی ٹائم وہ ویڈیو گیموں میں، موبائل گیموں میں، وہ فلم اور ٹی وی ڈرامے دیکھنے کے اندر صرف کرنا، اس سے بڑھ کر اس مہینے کی ناقدری کوئی نہیں. اور پھر مزید یہ کہ یہ روزہ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کی محبت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے اور جمانے کا مہینہ ہے. اور اگر یہ کچھ نہیں، رمضان اور عید کا چاند نظر آنے کے بعد انسان کی ظاہری صورتحال، عملی صورتحال، باطنی صورتحال وہی ہو، اپنے دل کو انسان خود جان سکتا ہے. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو. قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب انہیں رب کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. ایمان کیسے بڑھتا ہے کہ جب رب کی آیتوں کی نصیحت کی جاتی ہے، وہ گونگے اور بہرے ہو، وہ بہرے اور اندھے ہو کے نہیں رہ جاتے. قرآن روشنی دیتا ہے، اس روشنی سے، اس بصیرت سے اپنی زندگی کی اصلاح کرتے ہیں. قرآن کی بات اپنے کانوں سے سن کے دلوں میں بٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن کے سانچے اور قالب میں ڈھال لیتے ہیں. یہ ہے ایمان کے بڑھنے کی علامت. قرآن ایمان بڑھاتا ہے. اور سوچئے قرآن کی آیتیں سن سن کے ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے. جو قرآن مجید کی بات کو اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں قرار دیتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا جو راستہ قرآن نے دیا ہے اس پر چلنے کی بجائے وہ ٹال مٹول سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے. قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. سب سے بڑا ظالم اس کائنات میں وہ ہے جس کو رب کی بات کی نصیحت کی جائے اور وہ منہ دوشت رکھے ہوئے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ایسے مجرموں سے ہم ضرور بدلہ لے کے رہیں گے. بتائیے
ہم اس مہینے کی بدولت محسنین میں شامل ہونے والے ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو محسن ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ کی رحمت ان کے نزدیک آ جاتی ہے۔ ہم ان میں شامل ہیں یا ہم مجرمین میں شامل ہیں جن سے رب انتقام لینے کا اعلان کر رہا ہے؟ ذرا اپنے رویوں کو چیک کریں، رب کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے، رب کے بندوں کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے نوکروں اور ملازموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ راستے میں جو گزرتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ تمہارا تعلق و سلوک کیا ہے، تمہارے کمائی کے انداز کیا ہیں، کماتے کیا ہو، خرچ کیسے کرتے ہو، کہاں کہاں خرچ کرتے ہو، یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ اس مہینے کی قدر ہے۔ سارے معاملات کو پڑتال کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اپنے ظاہر کو دیکھیں، اپنے باطن کو دیکھیں، رب کے ساتھ تعلقات ہیں ان پر نظر ثانی کریں، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، ہاں والدین کے ساتھ یاد رکھیے، آج بڑے لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کو ناراض کر کے رکھتے ہیں، اور جتنے مرضی ہم نیک بن جائیں، حج پہ حج کیے جائیں، عمرے پہ عمرہ کیے جائیں، اگر والدین ناراض ہیں، اگر والدین کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اگر ماں اور باپ کی عزت و احترام کا اسے احساس نہیں ہے، اس کی ساری کمائی، یہ ساری ریاست اور عبادتیں اس کے لیے ناکارہ اور بیکار ہیں۔ پھر بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، ان سے تعلقات میں نظر ثانی کریں، یہ قدر ہے اس مہینے کی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ زمر کی، کہ اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرو گے، ناشکری کا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے اعمال صالحہ کی ضرورت ہی نہیں، اللہ غنی ہے تم سے، اور اگر تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو گے، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ اس مہینے کی قدر کیجئے، وقت ضائع نہ کیجئے، قرآن کی تلاوت زیادہ، ہر فارغ گھڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عام دنوں میں معمول یہ تھا، رات کو جب سوتے تھے آخری کام کیا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نبی علیہ السلام مسبحات، قرآن کی صورتیں ہیں وہ ساری پڑھ کے سوتے تھے، مسبحات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پوری صورت سورہ بنی اسرائیل، جن صورتوں کے شروع میں سبح للہ اور یسبح للہ آتا ہے، اور وہ صورت جو جمعہ کی پہلی رکعت کے اندر پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ ساری صورتیں رات کو پڑھ کے سوتے تھے، اور جب صبح اٹھتے تھے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سورہ آل عمران کا آخر رکوع پورا پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل سے لے کر لعلکم تفلحون تک پورا رکوع پڑھتے تھے، سوتے ہوئے بھی قرآن، جاگتے ہوئے بھی قرآن، یہ عام معمول تھا۔ لیکن جب رمضان آتا تھا پھر زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ قدر ہے اس کی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، نا قدری اور نا شکری سے محفوظ فرمائے۔ نا قدرے اور نا شکرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، قدردان اور شکر گزار لوگ اللہ کو پسند ہیں، پھر اللہ ان کی محنتوں کی بھی قدر کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات اور خواتین، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کے حوالے سے غور و خوض کریں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں انسان پر اللہ کا شکر لازم نہیں۔ جدھر بھی نظر اٹھائے، اندر دیکھے، باہر دیکھے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے لبریز ہے۔ یہ اپنا ایک میں
اپنی جو اندر کے محسوسات ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ توفیق دے کہ ہم ہر لمحے ہی غور کرتے رہیں. کئی دفعہ گھر آتے ہیں، جیسے رات کو کسی جگہ سے دیر سے پہنچے تو گھر دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں، بیوی ہے، ایک دم سے یہ احساس ہوتا ہے یا اللہ ایک کنبہ بن گیا پورا. یہ اولاد اور بیوی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ پھر مزید غور کریں، یہ اولادوں کا پھر نیک ہونا، اگر وہ نیک بھی ہو، بچے نیک ہوں، اللہ کرے ہم سب کے بچے نیک ہوں، صالح ہوں، رب سے ڈرنے والے، رب سے محبت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے. جیسے اللہ نے فرمایا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں ہو بچے. اور دیکھیں وہ بات اگر نعمتوں کے حوالے سے کی جائے، ایک صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ امیر المومنین تھے، شکایت کرنے پہنچا. بیوی آگے باتیں بڑا کرتی تھی، خاوند کے سامنے بولتی تھی. شکایت کرنے گئے تو وہاں دیکھا کہ جو خاتون اول ہیں، خاتون اول سمجھتے ہیں نا، وہ بھی حضرت عمر کے سامنے کوئی شکوے شکایات، جی گھر ٹائم تھوڑا دیتے ہیں، سارا ٹائم لوگوں کے لیے ہے، ویسے ہے. اور امیر المومنین خاموشی سے سر نیچے کر کے اس کی ساری باتیں سن رہے ہیں. اور جانتے ہیں امیر المومنین کون ہے؟ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پہ عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. تو خاموشی سے وہ آدمی واپس چلا گیا. صورت دیکھ کے امیر المومنین کو یہ احساس ہوا کہ کوئی بندہ دروازے سے واپس گیا. فٹافٹ باہر نکلے، ایک آدمی ادھر آیا، بولا ادھر آپ بھی کیا بات ہے، کدھر آئے تھے؟ ویسے جی سلام کرنے آیا تھا، کوئی کام تھا؟ نہیں جی. لیکن ظاہر ہے بات تکرار ہوئی، اسے بالآخر بتانا پڑا جی میں اس غرض سے آیا تھا، بیوی کی شکایت دے کر آیا تھا کہ بیوی میرے سامنے سے بولتی بڑا، میں اس کو بڑا ڈراتا تھا کہ میں کسی دن شکایت لگاؤں گا امیر المومنین کو تو پھر دیکھنا تمہاری درگت بنائیں گے. وہ ڈرتی نہیں تھی. آج میں آ ہی گیا شکایت لگانے تو دیکھا کہ ادھر صورتحال اسی قدر آپ خاموشی سے باتیں سن رہے ہیں. امیر المومنین نے کیا کہا، دیکھو بھائی میں اس کی باتیں سن کے برداشت کیوں نہ کروں، وہ ایک تو میری عزت کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، اس کی وجہ سے میں پاک دامن ہوں، میرا دامن اس کی وجہ سے اللہ نے بدکاری سے بچایا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. پھر وہ میرے بچوں کی ماں ہے، اللہ نے اس سے مجھے اولاد بھی دی. 2 تیسرا میرے کپڑے دھوتی ہے. 4 مجھے کھانا بنا کے دیتی ہے. 5واں اور بھی اس طرح 5. تو جب یہ سارے کام، ساری نعمتیں اس ایک بیوی کے ذریعے مجھے حاصل ہوئی ہیں تو اس کی باتیں سننے سے میرے کان کالے ہوتے ہیں. یہ بھی قدر کرنے کی چیز ہے. ہم وہ پیسے کی نعمت کی قدر کرتے رہیں، اولادوں اور بیویوں کو سمجھے کچھ نہ، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. سوچے قدر کریں نعمتوں کی، رمضان کی قدر کریں، قرآن کی قدر کریں. اللہ نے اس مہینے میں قرآن عطا فرمایا ہے. والدین کی قدر کریں، بیوی بچوں کی قدر کریں، بہن بھائیوں کی قدر کریں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، یہ رشتہ داریوں کے بارے میں قیامت کو سوال ہونا ہے، ان کی قدر کریں، بہن بھائیوں کی قدر کریں. حضرات اللہ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم یہ سوچ بنا لینا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے تو کوئی سانس اور کوئی لمحہ اس سے ہمیں فرصت مل ہی نہیں سکتی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر مہینہ رمضان کا آ رہا ہو اور انسان ناقدرے کا ناقدرہ رہ جائے، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے. اللہ میں اس مہینے میں ناقدری سے محفوظ فرمائے. بھائیو یہ اعلانات بھی ہیں میرے سامنے.